नावल लम्स जुनून, राइटर जोया अली शाह, एपिसोड नंबर 30। प्यार से कहोगी तो शर्त क्या, अहमर अपनी जान भी दे देगा। उसके गर्दन पर अपने लबों के हल्के हल्के लम्स छोड़ते हुए कह रहा था, आज के बाद आप मेरे साथ कभी ऐसा नहीं करेंगे। जब तक मेरी मर्जी शामिल नहीं हो, आप अपना हक इस्तेमाल करके मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। कसम खाता हूँ, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। वो मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दो। कर दिया माफ़, मगर मेरी भी एक शर्त है। वो क्या? उसके गर्दन से अपने लब उठाता हुआ उसकी आंखों में आंखें डालकर दूसरी शर्त पूछ रहा था। आज की रात मेरे कहने पर मुझसे दूर रहकर दिखाएं, ताकि मुझे यकीन आ जाए कि आप मेरे कहने पर मुझसे दूर भी रह सकते हैं। तो फिर आपको माफ़ करूंगी। एक काम करो, तुम मेरी जान ही क्यों नहीं ले लेती? मैंने कहा था कि पता नहीं कौन सी शर्त रखने वाली है। बेबी, बच्चे की जान पर तरस खाओ। अगर मुंह खोला है तो वो भी दूरी के लिए। मसनूई गुस्सा दिखाते हुए वो उसकी शर्त मान चुका था। वो महक का शौहर होने का मान देना चाहता था और अपने उस दिन की गलती का अजाला भी करना चाहता था। उसे महक की आंखों में उस वक्त सच्चाई नजर आ रही थी। थोड़ा सा करीब होकर सोने की इजाज़त है या बोरिया बिस्तर उठाकर दूसरे रूम में चला जाऊं? नहीं सो सकते हैं, मगर आप भी तमीज़ के दायरे में रहकर सोएंगे, वो मुस्कुराते हुए बोली थी। तुम्हारी तमीज़ की तो ऐसी की तैसी। आज की रात मैं बस अपनी गलती का अजाला करने के लिए तुम्हारी शर्त मान रहा हूँ। कल तुम्हारी तमीज़ के दायरे को तोड़कर मैं कैसे अंदर आता हूँ ये तुम कल देख लेना। आज पहली बार दोनों एक साथ मुस्कुराए थे। लगता था खुशियाँ दस्तक देने लगी हैं। आज मीरब और रोमान शाह एक साथ इतना कुछ देखकर महक ने भी दिल से ये अहद किया था कि वो भी अपनी ज़िंदगी को एक और मौका देगी। चलो जेलेसी में ही सही, मगर महक ने कोई अच्छा फैसला तो किया था। रोमान शाह ने करवट ली तो बेइख्तियार उसका हाथ मीरब को अपने करीब करने के लिए उठा। वो मीरब को खुद से दूर करके सोता ही नहीं था, क्योंकि रोमान शाह को मीरब के साथ के बिना नींद नहीं आती थी। अपनी उसी आदत से मजबूर होकर मीरब को उसके मायके में भी नहीं रहने देता था। सिर्फ दिन में जाकर रुकने की इजाज़त थी, वो भी जब वो ऑफिस होता था। रात को रुकना मुकम्मल बैन था, क्योंकि मीरब के शाह के कहने के मुताबिक उसको रातों पे सिर्फ और सिर्फ उसके शाह का हक है। वो अपने दलाइलों से हमेशा मीरब को चुप करवा देता था, और कभी मीरब रात को शाह की गहरी नींद में सोते हुए देखकर पकड़ से कुछ देर अपने सुकून के लिए उसे दूर हो जाती थी, तो रोमान शाह को जैसे ही आंख खुलती तो रोमान शाह उसे वापस उसके करीब पनाहों में ले लेता था। जैसे कि अभी रोमान शाह की आंख खुली थी तो उसे अपने करीब मीरब चाहिए थी। दुश्मन जा इतनी सख्ती से उस पर काबिज होकर सोता था कि मीरब को ऐसे मौका कम ही फराम होता था। रात को मेहंदी से लेट आने की वजह से आज उसकी आंख थोड़ी लेट ही खुली थी। बेइख्तियार उसका हाथ मीरब की जानिब गया तो उसे महसूस हुआ कि मीरब बेड पर मौजूद नहीं है। नींद से भरी हुई आंखों को खोलते हुए रोमान शाह ने रूम में इधर उधर नजरें दौड़ाई। एक लंबी सांस खींचा हुआ तकिए पर सर रख कर सीधा होकर लेट गया। मीरब, मीरब। बेड ग्राउंड से सर टिकाकर आंखें बंद किए मीरब को आवाज़ दे रहा था। उसे लगा शायद वॉशरूम में है, इसलिए उसे आवाज़ें लगा रहा था, मगर कोई जवाब न मिलने पर वो उठकर बेड ग्राउंड से सर टिकाते हुए बैठ गया। उसे मीरब का अपने उठने से पहले कमरे से बाहर जाना जहर लगता था। अपनी इसी आदत से वो मीरब को तंग किए हुए रखता था कि सोते वक्त भी मीरब उसके पास हो और करीब चाहिए, और जागने के बाद भी मीरब उसे अपने करीब चाहिए। उसे तो अपनी मर्जी से सांस तक लेने की इजाज़त नहीं देता था। वो उसके पास मौजूद होता था। मीरब को रूम में ना पाकर वो बेड से नीचे पाँव लटकाए हुए जूते पहन रहा था। वो रोज़ उठकर सबसे पहले अपनी अम्मी जान के कमरे में जाता था। आज भी उसी रूटीन से वो जूते पहनता हुआ अपनी जान को मिलने के लिए गया था। बहुत सारी दुआएं लेने के बाद उसने अपनी अम्मी जान से मीरब का पूछा, अम्मी जान, मीरब जान कहाँ पे है? बेटा, मेरे ख्याल से वो छत पे होगी। उसे परिंदों से बहुत लगाव है, वो उनको दाना वगैरह डालने गई होगी। मेरे रूम में आते ही मुझे चाय देकर चली गई। सुनते ही रुमान शाह के तेवर खराब हुए, जिसको उसने अपनी अम्मी जान से छुपाते हुए बाहर का रुख ले लिया। वो वापस अपने रूम में आया। मीरब, लगता है कि मेरी मोहब्बत का नरमी ने तुम्हें काफ़ी निडर कर दिया है। तुम्हें सख्ती दिखाने की ज़रूरत है मेरी जान। मेरी नरमी का तुम कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठा रही हो। दांतों को पीसते हुए दिमाग में सोच रहा था। साइड टेबल से अपना फ़ोन उठाकर मीरब का नंबर डायल किया। वो देख चुका था कि रूम में मीरब का मोबाइल नहीं है। उसे पता था उसकी चालाक बीवी फ़ोन साथ में लेकर गई होगी, अपने शाह को कोई बहाना सुनाने के लिए। जाने शाह, उस्तादों से उस्तादियाँ अच्छी नहीं होती। जानबूझकर क्यों अपनी छोटी सी जान को कड़वे इम्तिहान में डाल लेती हो? नंबर डायल करते हुए उसकी चालाकियों पर हल्का सा मुस्कुराया था। बच्ची मुझसे उदास हो गई है। मैं भी आपसे बहुत उदास हो जाती हूँ।
مگر کیا کروں، مجھے اس کی کھڑوس شاہ جی چوری چپکے آپ لوگوں سے ملنے آنا پڑتا ہے۔ ان کے پنجرے میں بڑی محبت سے دانہ ڈال رہے تھی، اور وہ سچ میں اس کے بچے ہی ہیں۔ اگر اس اکڑو کو پتہ چل جائے تو وہ بہت غصہ کرتا ہے۔ خود کو جان پر تو میں غصہ جھیل لیتی ہوں، مگر اس دن آپ لوگوں کو پتہ ہے شاہ مجھے دھمکی دے رہا تھا کہ وہ آپ لوگوں کی منڈیاں مروڑ دے گا۔ میرب پرندوں سے اس طرح سے بات کر رہی تھی جیسے وہ اس کی زبان کو پوری طرح سے سمجھ رہے ہوں۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی منڈیاں کسے کہتے ہیں، مجھے بھی شاہ کی زبان سمجھ میں نہیں آتی۔ منڈیوں کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کی گردنیں توڑ دے گا۔ مانا کہ میں آپ لوگوں سے بہت پیار کرتی ہوں، مگر پیار کی خاطر اب میں آپ لوگوں کی جان پر تو نہیں رسک لکھ سکتی نا، اس لیے آج میں ان کو سوتا ہوا چھوڑ کر چکمہ دے کر آپ لوگوں کے پاس آئی ہوں۔ کبھی اگر میں لیٹ ہو جاؤں نا تو سمجھ جایا کرو میں مجبور ہوں۔ آلتی پالتی مار کر بیٹھی ہوئی میرب بڑے آرام سے پرندوں سے کانفرنس کر رہی تھی، اس بات سے بے خبر اس کا مغرور شہزادہ پیر جلے ہوئے بلی کی طرح غصے میں ادھر ادھر چلتے ہوئے اس کا نمبر ڈائل کر رہا ہے۔ اب بھی پتہ نہیں میرب بیچاری کے دل کتنی ساری باتیں تھیں جو وہ اپنے معصوم آسٹریلین طوطوں کے ساتھ کرنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے ہی اس کے پاس پڑا ہوا اس کا فون بج گیا۔ اسکرین پر رومان شاہ کا نمبر دیکھ کر میرب کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ اسے پتہ تھا اس کا شاہ اٹھ چکا ہے، اور اسے روم میں نہ پا کر اس کا موڈ کس قدر خراب ہو سکتا ہے اس کا اندازہ تو وہ چھت پر بیٹھے ہوئے بنا دیکھے بھی لگا سکتی تھی۔ جلدی سے فون آن کرتے ہوئے کان سے لگایا۔ کہاں ہو؟ بنا تمید باندھے ہوئے رومان نے بھاری اور روبدار آواز میں میرب کے کانوں سے ٹکرائی۔ آواز سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ شاہ کا موڈ اس وقت بہت خراب ہے۔ میرب چاہے جتنا مرضی شاہ کی محبت کی وجہ سے اس کے سر پر چڑھ جائے، لیکن شاہ کے غصے سے میرب اب بھی جان جاتی تھی جیسے اس وقت میرب کی جان پر بن گئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی وہ ابھی آتی ہوں۔ میرب کا کوئی جواب سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ تو تم جاؤ گی؟ تمہاری اتنی جرأت نہیں ہے کہ تم میرے پاس آنے سے انکار کر سکو؟ میں نے صرف یہ پوچھا ہے کہ تم اس وقت کہاں ہو، سخت لہجے سے لفظوں کو چباتے ہوئے کہا۔ شاہ وہ میں ڈر کے مارے میرب کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکل رہے تھے۔ میرب صبح صبح میرا دماغ مت خراب کرو، میں نے پوچھا ہے کہاں ہو، اور روم میں آنے کے پہلے جواب دینا لازمی ہوگا۔ اب کے بعد رومان شاہ کی چیختی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو میرب کو اپنے قدموں تلے سے زمین گھومتی ہوئی دکھائی دی۔ شاہ میں کچن میں ہوں۔ شاہ کے غصے والی آواز سن کر میرب میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ شاہ کو سچ بتاتی کہ وہ اس وقت اپنے پیارے طوطوں کے ساتھ بات کر رہی ہے۔ پکا میرب تم کچن میں ہو؟ سوچ لو۔ آواز بھی کافی ٹھہراؤ تھا۔ جی بالکل پکا میں کچن میں ہوں اور آپ کے لیے چائے بنا رہی ہوں۔ گڈ۔ اچھا تو اب تم ان پرندوں کے عشق میں مبتلا ہو کر مجھ سے جھوٹ بولنا بھی سیکھ گئی ہو۔ شاہ کی گرم سانسوں کو میرب نے اپنی جان کی لو پر محسوس کیا۔ وہ دبک کر پیچھے کو ہوئی۔ وہ اس کے پیچھے اس کے بے حد قریب کھڑا ہوا تھا۔ شاہ آپ کب آئے؟ جب تم کچن میں کھڑی ہوئی چائے بنا رہی تھی۔ لفظوں میں ٹھہراؤ اور لہجے میں اتنی حدت سے میرب اگر موقع ملتا تو یہاں سے بھاگ جاتی۔ شاہ میں آپ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی، بس یہ بات چھپائی ہے کہ میں چھت پر ہوں۔ وہ مناتے ہوئے اپنی سچائی کا ثبوت دے رہی تھی۔ میرب تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے کسی دن تم خود بھی میرے ہاتھوں ضائع ہوگی، اور تمہارے پرندوں کا تو آج ہی میں بندوبست کرتا ہوں۔ اسی پنجرے کی جانب قدم اٹھایا۔ نو شاہ پلیز، ان کو کبھی مت کچھ کہیے گا۔ پنجروں کی جانب شاہ کے اٹھتے قدم دیکھ کر میرب شاہ کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے آنکھوں کے اشک کی باری جاری ہو چکی تھی۔ وہ کیسے اپنے معصوم پرندوں کا قتل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتی؟ اتنی محبت ہے ان سے تمہیں کہ ان کے لیے اب تم اپنے آنسو ضائع کرو گی۔ میرب کو یہ روتے ہوئے دیکھ کر شاہ نے آنکھیں دکھاتے ہوئے اس کو رونے سے منع کیا۔ اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کی کلائی تھام لی۔ بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا سیڑھیاں نیچے اترنے لگا۔ میرب کی کلائی کی ہاتھ میں تھی تو میرب بھی بنا اپنی مرضی کے اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ روم کے اندر داخل ہوتے ہی دروازے کو شاہ نے زور سے لات مارتے ہوئے دروازہ بند کر لیا تھا۔ میرب کو گھما کر اس کی پشت پر دروازے سے لگا دیا۔ اپنا ایک ہاتھ میں اس دونوں کی کلائیوں کو اس کے کمر کے پیچھے پن کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کے نازک سے جبڑے کو سختی سے پکڑ کر اس کی پنکھڑیوں پر غصے سے جھکا تھا۔ اس کی نازک سی پنکھڑیوں کو اپنی آتشی لبوں میں قید کیے ہوئے بے رحم بنا کھڑا، اس کو ایک ایک سانس کے لیے تڑپاتے ہوئے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ میرب کے کلائیوں میں بھی درد ہونے لگا تھا۔ اتنی جدوجہد کے بعد بھی وہ اپنے دونوں کلائیاں اس کے ہاتھ سے نہیں چھڑوا سکتی تھی، اور اپنی سانسوں کے لیے تڑپتی ہوئی میرب نے اپنے منہ سے اوں اوں کی آواز بمشکل نکالی تھی۔
شاہ نے احساس دلانا چاہا تھا کہ اس کی سانس نہیں آ رہی۔ میرب کے لیے یہ کچھ نیا نہیں تھا۔ شاہ اپنا غصہ اس طرح سے میرب پر اتارتا تھا جب وہ اس کی کوئی حکم عدلی کرتی تھی۔ وہ اس طرح سے بے رحم بن کر اس کی ایک ایک سانس کے لیے تڑپاتا تھا۔ تڑپنے کے بعد بھی وہ اپنی پنکھڑیوں کو اس کے آتشی لبوں سے آزاد کروا نہ سکی۔ وہ پیچھے ہٹا مگر اپنی مرضی سے۔ شاہ آپ کتنے ظالم ہیں، آپ کو مجھ پر ترس نہیں آتا؟ لبوں کو آزادی پاتے ہی میرب نے غصے سے شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں مجھ پر ترس آتا ہے؟ جب تمہیں منع کیا ہے کہ تم ان پرندوں کے پاس نہیں جاؤ گی تو تمہیں میری بات کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ غصے سے دانتی بون پر رکھتے ہوئے دانتوں کی ضرب لگائی تو میرب کے منہ سے سسکی نکلی۔ ایک ہاتھ کو آزادی ملی ہے۔ میرب نے شاہ کے سینے پر زور دیتے ہوئے شاہ کو پیچھے کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی مگر شاہ کے نزدیک یہ بھی غلط تھا۔ غصے سے لال آنکھیں اوپر کرتے ہوئے اس کے جانب دیکھا۔ میرب سمجھ گئی تھی کہ اب اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ شاہ کو بالکل پسند نہیں تھا کہ وہ جب اس کے نزدیک آئے اور میرب اسے یوں دھکیل کر خود سے دور کرے۔ ظالم کا پیار بھی اس کی طرح جان لیوا ہے۔ شاہ مجھے درد ہو رہا ہے، اپنے ہاتھ کو پیچھے کرتے ہوئے اس کے آنکھوں کا مفہوم سمجھ کر جواب دیا۔ مجھے بھی اتنا ہی درد ہوتا ہے جب تم میرے سوا اپنی ہی محبتیں جا کر پرندوں پر نچھاور کرتی ہو۔ تمہارے پیار پر صرف میرا حق ہے، تمہیں صرف مجھ سے پیار کرنے کا حق ہے۔ اپنا سارا پیار مجھ پر ظاہر کیا کرو، میں اپنی محبت میں شرکت برداشت نہیں کر سکتا۔ اتنی سی بات تمہارے اس کھوپڑی میں کیوں نہیں آتی؟ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہی وہ جھٹکے سے اس کے اپنے ساتھ لگا گیا۔ شاہ وہ بے زبان پرندے ہیں، میں کوئی انسان تھوڑی ہیں جس سے میں پیار کر رہی ہوں اور آپ یوں غصہ کر رہے ہو۔ منمناتے ہوئے میرب نے جواب دیا، وہ پرندے ہیں اس لیے اس انداز سے سمجھا رہا ہوں، اگر وہ انسان ہوتے تو میں تمہاری جان نہ لے لیتا۔ میرے سوا تم کسی اور کی طرف دیکھو، اس سے پہلے میں تمہیں اور اس شخص کی جان لے لوں۔ شاہ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ میرب بیچاری ہمیشہ اپنی باتوں میں خود ہی پھنس جاتی تھی۔ آج کے بعد بنا مطلب بھی مجھے اس طرح کا ایگزامپل مت دینا۔ میرب کو چھوڑ کر وہ پیچھے ہوا۔ شاہ کے لفظوں کی سختی کا اندازہ ہوتے ہوئے میرب نے پیچھے ہٹتے ہوئے شاہ کی کمر میں دونوں ہاتھ ڈال کر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے خود کو اس کے قریب کر لیا۔ سوری شاہ، میرا ہرگز وہ مطلب نہیں تھا۔ میرب تو مر کر بھی آپ کے سوا کسی اور کو دیکھنا پسند نہ کرے۔ شاہ کے سینے میں سر چھپاتے ہوئے اس کے کمر میں بنے بازوں کی گرفت بنائے ہوئے تھی۔ اب میرب کے دن کا اجالا ہو، حسین راتوں کی ٹھنڈی چاندنی ہو، اب میری سانس ہو، آپ ہو، اپنی سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس طرح کا کچھ بول سکتی ہوں؟ میرب کو تو اس وقت بھی آپ سے اتنا عشق تھا جب میرب آپ کو زہر لگتی تھی۔ آپ نظر اٹھا کر میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور آج کا میرا اتنا پیارا شاہ جو مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، میرب تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ مکھن لگا رہی ہو؟ میرب کو منمناتا ہوا دیکھ کر شاہ کے لبوں پر اسمائل آئی تھی۔ شاہ کو پتا تھا میرب اپنی معصومیت میں یہ جملہ بول گئی ہے، اس کا ایسا مطلب نہیں تھا، مگر شاہ اپنے دل کا کیا کرتا جو اس کی معصومیت میں بھی اس کا جملہ برداشت نہیں کر سکا تھا۔ میرب کو کیسے بتاتا کہ میرب کی محبت اس کے شاہ کا نشہ ہے۔ وہ میرب کی محبت کے لیے اس قدر پوزیسو ہو چکا ہے کہ شاہ کو سچ میں ان پرندوں سے بھی جیلسی ہوتی ہے جن کے پاس جا کر وہ محبت بھری باتیں کرتی ہے اور اپنا ٹائم اسپینڈ کرتی ہے۔ سوری شاہ، پلیز غصہ چھوڑ دیں۔ اس کے سینے میں سر کو چھپاتے ہوئے کھڑی تھی۔ ایک شرط پر معافی ملے گی۔ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، بس آپ مجھ سے ناراض مت ہوا کریں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آج کے بعد میں تمہیں ان پرندوں کے پاس جاتا ہوا نہ دیکھوں۔ منظور ہے جی۔ میرب بس اتنا ہی بولی تھی کہ سچ میں اسے پرندے بہت پسند تھے اور ان سے بہت لگاؤ تھا۔ گڈ، مناؤ مجھے، میں ناراض ہوں، اب تمہیں مجھے منانا پڑے گا۔ میرب کو یوں خود کے قریب ہوتا دیکھ کر شاہ شوخ انداز میں بولا، تو شاہ میں کب سے آپ کو منا ہی تو رہی ہوں، ایسے نہیں کسی نئے انداز سے مجھے مناؤ، ایسے ماننے کا میرا موڈ نہیں ہے۔ مجھے تو ایسے ہی منانا آتا ہے، اور جیسے آپ کا منانے کا موڈ ہے ایسا میرا منانے کا موڈ نہیں۔ شاہ کے ارادے جان کر میرب سینے سے سر اٹھاتے ہوئے پیچھے کو ہوئی تھی۔ بھاگ کہاں رہی ہو میری جان؟ میرب کو دور ہوتا دیکھ کر پیچھے سے اس کی پیٹھ پر دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے اسے پکڑ لیا۔ شاہ پلیز۔ میرب کو صبح صبح شاہ کے ارادے صاف سمجھ میں آ رہے تھے۔ ایک تو آج سنڈے تھا اور شاہ نے آفس بھی نہیں جانا تھا۔ سنڈے والے دن رومان شاہ اسے اس طرح میرب کو ہلکان کیسے رکھتا تھا؟ میرب کو اپنی جان چھڑوانا مشکل ہو جاتی تھی۔ میرب، تمہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ تمہارے اس پلیز مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ایک ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھتے ہوئے دوسرا اس کے بالوں کو گردن سے ہٹا رہا تھا۔ شاہ، آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا؟ چلیں آج میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا کر دیتی ہوں، آپ فریش ہو جائیں۔
اپنی گردن پر شاہ کے لبوں کے لمس محسوس کرتے ہوئے اسے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ میری جان، جب اچھی طرح سے پتہ ہے کہ میں تمہارے وجود کے ان خوبصورت رعنائیوں کو محسوس کیے بنا کبھی بھی سنڈے کا ناشتہ نہیں کرتا، تو پھر کیوں جان بوجھ ہر بار اس طرح کی مزاحمتیں کرتی ہو، میرا ٹائم ویسٹ کرتی ہو؟ اس کے بے لگام لب میرب کے گردن سے بال ہٹا کر وہاں پر اپنے لمس چھوڑتے جا رہے تھے۔ اس کے نرم گرم لبوں کے لمسوں کی حدت سے وہ مچل رہی تھی۔ شاہ، آپ کتنے ظالم ہیں! سب کو سنڈے کی چھٹی ہوتی ہے، مجھے بھی چھٹی ملنی چاہیے، پلیز آج نہیں۔ پیٹھ سے ناکام کوشش کرتے ہوئے اس کا ہاتھ ہٹا رہی تھی۔ شاہ کی جان، چھٹی کام کی ہوتی ہے، محبت کی نہیں، اور میرا پیار کوئی کام نہیں ہے جسے میں تمہیں چھٹی دوں۔ میرب رومان شاہ، تم کب میرے لیے عشق سے بھی بڑھ کر ہو گئی، مجھے خود بھی نہیں پتا چلا۔ میری سانسوں میں خون کی طرح تمہارا عشق دوڑتا ہے، جس طرح کوئی اپنے نسوں میں دوڑتے ہوئے خون کو کمی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں جینے کے لیے اپنی محبت میں کمی برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے پتا ہے کہ میری جان بہت نازک مزاج ہے، رومان شاہ کو سہنا تمہارے لیے آسان نہیں، مگر عشق میں محبت کی شدتوں کو سہنا لازم ہوتا ہے میری جان۔ وہ کہاں اس وقت میرب کی دھڑکن سن رہا والا تھا۔ میرب کی کمر پر لگے ہوئے زپ کو کھول کر وہاں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ میرب خاموش تھی کیونکہ شاہ کے سلگتے ہوئے لبوں کی گرمی اس کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی۔ شاہ کے آگے ایسے وقت میں احتجاج کرنا فضول تھا۔ سنڈے کی صبح میرب کی جان کو اسے مشکل کر دینا اچھا لگتا تھا جو وہ اس وقت کیے ہوئے تھا۔ وہ میرب کے قریب جاتے ہی اتنا بہکا ہوا تھا کہ پھر شاہ سے اپنا خود بھی سنبھالا نہ جاتا تھا۔ بات وہ میرب کو کیسے بتاتا کہ وہ خود سے نہیں بہکتا، اس کے جسم سے اڑتی ہوئی خوشبو اس قدر بہکا دیتی ہے کہ وہ اپنی کھلی زپ والی جگہ پر شاہ کے لبوں کے لمس اور دانتوں کی ضرب محسوس کرتے ہوئے میرب سسکیاں بھرنے لگی تھی۔ اپنے کمر پر ہاتھ رکھنے کے باعث ہاتھ کا لمس ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا رہا تھا۔ اس بھاری لمحوں کی قربت، کمرے کا فسون خیز خاموشی ماحول میں میرب کی جان کو مشکل میں ڈالتے ہوئے تھا۔ شاہ، اتنی ظالم مت بنو پلیز شاہ۔ لمسوں کی شدت سے چور میرب اپنے دل میں سوچ کر رہ گئی تھی۔ لبوں سے تو وہ بول ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ اسے مہلت ہی نہیں دیتا تھا۔ شاہ، پلیز برداشت کرنا سیکھو۔ جانے شاہ، تمہاری قربت کی حسین وادیوں میں کھو کر اپنے بے بس ہو جاتا ہے تمہارا شاہ۔ شاہ کی بڑھتے ہوئے جسارتوں سے وہ میرب کی سسکیاں بھرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ شادی کو سال ہونے والا تھا۔ میرب کو شاہ کی محبت کی حد ابھی تک سمجھ نہیں آتی تھی۔ آج بھی وہ اپنی جان لیوا قربت اس پر لرزا دیتا تھا۔ اس کے آنچی لب بڑے دلکش انداز میں مسکرائے تھے۔ ہمیشہ میرب کو شاہ سے ملنا ایسے ہی لگتا تھا جیسے وہ شاہ پہلی بار میرب سے مل رہا ہو۔ اس کے جسم کی رعنائیوں کو ایسے ٹچ کرتا جیسے وہ پہلی بار میرب کو دیکھ رہا ہو۔ اس کی کمر پر اپنے لمسوں کی بارش کرتے ہوئے پڑے ہوئے صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ اس کو کلائی سے پکڑ کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر دوسرا ہاتھ اس کی گردن میں ڈال کر اس کے بالوں میں انگلیاں دھسنے ہوئے سر پر ہاتھ رکھتے اسے اپنے لبوں پر جھکایا۔ اس کی جان کو مشکل کیے ہوئے تھا۔ میرب اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے صرف اس کی منمانیاں برداشت کر رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا میرب کو شاہ کے پیار سے پیار نہیں تھا، مگر شاہ کا پیار اس قدر سخت تھا کہ میرب کی نازک سی جان کو ہلکان کر کے چھوڑتا تھا۔ میرب پوری طرح سے خود کو اپنے شاہ کے حوالے کر چکی تھی کیونکہ یہ شاہ کی سنڈے کی صبح تھی جسے شاہ نے اپنی مرضی سے فریش ہو کر ہی اس کی جان چھوڑنی تھی، تو پھر یہ بیکار کی مزاحمتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ کاندھوں سے کرتی کو کھسکھتاتے ہوئے پورے وجود پر اپنی محبت بھری مہریں ثبت کرتے جا رہا تھا۔ جانے شاہ، تم اتنی خوبصورت کیوں ہو؟ اس کی شرٹ کو کاندھے سے سرکاتے ہوئے اس کے دلکش حسین سراپے کی رعنائیوں کو دیکھتے ہوئے شاہ گمبھیر آواز میں اس کے سراپے کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شاہ کے الفاظ سن کر میرب شرم سے چہرہ نیچے جھکا لیا۔ شاہ کی نظروں میں آتے جذباتوں کا سامنا کرنے کی ہمت میرب میں کبھی بھی نہیں ہوتی تھی۔ تمہارا یہ دل مجھے دل والے مقام کے پاس شاہ کا سب سے فیورٹ دل تھا۔ تمہارا یہ دل میرا فیورٹ دل۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر دل پر اپنے لب رکھ کر چوم لیا۔ لبوں کی گرمی سے میرب کے منہ سے نکلی ہوئی سسکیوں کی شدت میں تیزی آنے لگی تھی۔ جانے شاہ، تمہارا یہ دل مجھے پاگل کر دیتا ہے۔ بتاؤ شاہ کی جان، تم کیوں ہو اتنی خوبصورت؟ کیوں شاہ کو تمہارا یہ حسن پاگل کر دیتا ہے؟ شاہ کی جان لیوا لمس دل والے مقام پر محسوس کرتے ہوئے میرب گھبرا کر پیچھے ہوئی تھی، مگر وہ بھول گئی تھی کہ اس وقت شاہ کی پکڑ میں ہے۔ وہ دشمن جہاں اپنی محبت کو پورا کیے بنا کہاں اسے فرار دے گا۔ شاہ پلیز،
اٹک اٹک کر کہا۔ میری جان، میرے سوال کا یہ جواب تو نہیں۔ شاہ نے ایک آئی بروز اٹھا کر اپنی محبت کے معاملے میں اتنا ظالم بن جاتا ہے کہ ایک ہی وقت پر بھی اسے اپنی ہر سوال کا مکمل جواب چاہیے ہوتا ہے۔ شاہ پلیز، میرے پاس اس وقت کوئی جواب نہیں ہے، کبھی اپنی ضد چھوڑ کر میری حالت پر رحم بھی کر لیا کریں۔ میرب، میری ضد کو جانتی ہو تو پھر جواب دے دو نا، ورنہ اس سے بھی زیادہ تمہاری جان کو مشکل کر دوں گا۔ شاہ بچوں کی طرح سے سوال کر رہا تھا اور اس کی حالت کو بھی اس سے زیادہ قابل رحم بنا رہا تھا۔ شاہ، میں اس لیے خوبصورت ہوں کیونکہ مجھے آپ کے پاس آنا تھا، بڑی مشکل سے میرب بول پائی تھی۔ اور میرب صرف شاہ کے لیے بنی ہے۔ میرب کے خوبصورت وجود پر اور اس کی محبت پر صرف اور صرف شاہ کا حق ہے۔ باقی کے جملے شاہ نے خود ہی مکمل کر دیے۔ اسے پتا تھا میرب کی حالت قدر قابل رحم ہے کہ وہ کچھ بول نہیں سکتی۔ میرب کے برہنہ وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹے ہوئے اسے بیڈ پر لے آیا۔ وہ میرب کو پوری طرح سے برہنہ کر چکا تھا اور پوری طرح سے خود کو اس کے پناہوں میں چھوڑ کر آنکھیں بند کیے ہوئے میرب لیٹی تھی۔ وہ اس پر جھکا اور جھکتا ہی چلا گیا۔ سانسوں کی چلتی ہوئی تیز دھڑکنیں اور سسکیوں کو ٹوٹے ہوئے مالا اس بات کا ثبوت تھی کہ شاہ اپنے سنڈے کی صبح خوشگوار بنا چکا ہے۔ وہ اپنی شدتوں سے ٹوٹی ہوئی میرب کو اپنے سینے میں چھپا کر اپنی سانسوں کو بحال کرتا ہوا آتشی لبوں تلے مسکرا رہا تھا۔ یہ بھی دشمن جاں کا ایک انداز تھا، اپنی شدتوں سے توڑ کر میرب کو اپنے پناہوں میں سمیٹ کر اسی لبوں پہ مسکراتا تھا۔ جان شاہ، تیرے جمال کی تصویر کھینچ دوں، لیکن زبان میں آنکھ نہیں، آنکھ میں زبان نہیں۔ شاہ نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے میرب کے خوبصورت سراپے کو دیکھا اور گمبھیر آواز میں شعر کہا۔ شاہ، اب آپ چپ کر کے لیٹ رہے ہیں، ورنہ میرے منہ میں جو زبان ہے نا وہ چلی گئی ہے۔ شاہ کی شدتوں سے ٹوٹی ہوئی میرب نے اپنے نازک ہاتھ سے ایک زور کا مکہ شاہ کے سینے میں مارتے ہوئے سر واپس شاہ کے سینے میں چھپا لیا۔ شاہ نے زور کا قہقہا لگایا۔ شاہ کی زندگی سے بھرپور قہقہا روح میں گونج اٹھا تھا۔ میرب کے اس انداز سے بدلہ لینے پر، لڑکیوں جا کر دیکھو کہ ہما تیار ہوئی یا نہیں، دیر ہو گئی ہے۔ ہما کی ماما اس کی کزنوں سے بول رہی تھی۔ ہما کی تیاری کہاں تک پہنچی؟ ہما کو پارلر والی گھر پر تیار کرنے کے لیے آئی تھی۔ پپھو، بس تھوڑی ہی دیر ہے، آپ باقی کی تیاری دیکھ لیں، ہم ہما کو لے کر نیچے آتے ہیں۔ لوگ تو ابھی تک خود تیار نہیں ہوئی اور ہما کو لے کر کیسے آؤ گی؟ آنٹی، ان کے ایسے ہی تماشے ہیں، ہم ہمیشہ لیٹ ہی تیار ہوتے ہیں۔ شزا نے اپنے اولین کام سر انجام دیتے ہوئے آگ لگائی۔ میرا بچہ تیار تو ابھی تم بھی نہیں ہو، ہما کی ماں نے شزا کے کان سے پکڑتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ شزا کو محبت بھری ڈانٹ پڑی تھی۔ دیکھ، سب کزنز رہی تھی اور ہنسنے لگی تھی۔ کیا آنٹی، آپ نے میری ہی انسلٹ کروا دی؟ شزا نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ آگ لگانے والوں کا ہمیشہ انجام برا ہی ہوتا ہے، لڑکی آئزہ نے کھی کرتے ہوئے دانت نکال کر جواب دیا تھا۔ نہیں بھائی، آپ لوگ میری بیٹی کو تنگ مت کریں، سب لوگ جلدی سے تیار ہو جائیں، میں ہما کو خود ہی دیکھ لیتی ہوں۔ لگتا ہے پارلر والی کا آج پورا ارادہ ہے کہ وہ ہمیں لیٹ کروا کر ہی چھوڑے گی، اور تمام لڑکیاں اگلے 10 منٹ میں مجھے تیار چاہیے۔ صبح سے تم لوگوں کی تیاری مکمل نہیں ہو رہی، ہما کی ماں نے اس بار تھوڑا اسٹرکٹ انداز میں کہا تھا۔ کسی کا جھمکا نہیں مل رہا تھا تو کسی کے بالوں کے اسٹائل ابھی ادھورے تھے، کوئی بالوں کو اسٹریٹ کرنے میں مگن تھی۔ گھر میں اس وقت افراتفری کا ماحول چل رہا تھا، ہر کسی کو تیار ہونے کی جلدی تھی۔ میم، آپ کا فون بج رہا ہے، آپ اٹھا لیں۔ پارلر والی نے ہما کے بالوں کو پن اپ کرتے ہوئے کی جانب متوجہ کیا۔ اس سے پہلے کہ ہما کوئی جواب دیتی، اس کی کزن تیار ہو کر وہاں پر پہنچ چکی تھی۔ شاہزیب کا فون جو ہما کے نمبر پر آ رہا تھا اسے اٹھا کر بدتمیزوں نے اسپیکر پر رکھ دیا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، کتنی بار کہوں، اپنی تیار ہو کر پک بھیجو۔ شاہزیب کے اسپیکر سے آتی ہوئی آواز پر سب نے چیخوں کے ساتھ تالیاں ماری تھی۔ بہنوئی جی، تھوڑا سا صبر کر دیں، اس کو لے کر ہم آپ ہی کے پاس آ رہے ہیں۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ میرے ہونے والی بیوی کا فون پر قبضہ کرتے ہوئے شاہزیب کے پکڑے جانے پر شرمندہ ہونے کے بجائے سینہ تان کر جواب دے رہا تھا۔ بہنوئی جی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ تھوڑی دیر صبر کر لیں۔ فضا اور آئزہ، ہانیہ، یہ لوگ بھی کہاں ہار ماننے والے تھے۔ سوچ لو سالی صاحبہ، جتنا تنگ کرو گی بدلے میں بھی وہی سلوک کروں گا۔ کل میں بھی تم لوگوں کو تمہاری بہن سے ملنے کے لیے اتنا ہی تڑپاؤں گا۔ شاہزیب نے دھمکی دی۔ دیکھ لیجئے، آپ تو ابھی سے ہی ہمیں ہماری لڑکی سے دور کرنے پر آ گئے ہیں۔ جائیے، ہم نہیں دیتے اپنی لڑکی۔ اب کے بعد شزا نے ایک ادا سے کہا تھا۔ سوچ لیجئے، ہم آپ کو لڑکی اٹھا کر لے جائیں گے۔
ऐसे कैसे हमारी लड़की उठा कर ले जाएंगे? दुल्हा भाई, हमसे पंगे मत लीजिएगा, सिक्योरिटी बढ़ा देंगे, दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगे, जितना मर्जी आप अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दें। भाई, आपको शर्म नहीं आती? डॉक्टर होकर गुंडों वाली बातें करते हो। मुकाबला दोनों पार्टीज का टक्कर कर रही थी। डॉक्टर इतने शरीफ भी नहीं होते कि अपनी होने वाली सालियों से हार जाए। डॉक्टर भाई, हम तो समझते थे कि आप मासूम हैं, मगर आप तो बहुत चालाक निकले, आखिर सालियों ने हाथ मारते हुए कहा। हुमा तो दोनों पार्टियों का मुकाबला देखकर हैरान रह गई। उसे शाहजेब से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह की बातें भी करता है। मेरी प्यारी सालियों, आप बेफिक्र रहो, इसलिए मैं शरीफ हूँ। आप लोग मेरी बीवी को भड़का मत देना। सोच लीजिए, अभी तो आपकी बीवी हमारी कस्टडी में है। आपने हमारे साथ काफ़ी बिगाड़ ली है। जाइए, आपको ना मिलेगी आपकी दुल्हन फिक्स, और ना थोड़ी मिन्नत समाजत करें हमें भाई, शायद हम गौर फिक्र कर लें। फ़ोन दो मुझे, और शर्म करो, तंग कर रही हो उनको। हुमा ने उनसे हाथ से फ़ोन खींच लिया। बहुत फिक्र हो रही है दूल्हे भाई की, अपने शोहर की, और जो वो हमें तंग कर रहे हैं वो नहीं देख रही आप। चलो हम लोग चलते हैं। ये तो अभी से ही अपने शोहर के गुण गाने लगी। मसनूई शक्लें बनाते हुई सब रूम से एक एक करके जा चुकी थी। बहुत तंग किया है आपकी कज़नों ने। सोच लीजिए डॉक्टर साहिबा, ये सारे बदले मैं आपसे लूँगा। जल्दी आपका सलीम से हुमा शाहजेब खान होने वाली हैं। शाहजेब ने हुमा के सलाम को कहते हुए एक के बाद एक अपनी बात बताई। आप भी तो उनको तंग कर रहे थे, और वैसे भी आप मुझे बीच में मत घसीटें। मुस्कुराते हुए बीच का रास्ता निकाल। शाहजेब बेटा, कितनी देर है, जल्दी करो। अभी शाहजेब और बात करने के मूड में था कि उसकी माँ रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। शाहजेब ने हुमा को अल्लाह हाफिज़ कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। हुमा ने भी अल्लाह हाफिज़ कह के शुक्र अदा किया। ज़्यादा सवालों का जवाब फ़िलहाल देने के मूड में नहीं थी हुमा, क्योंकि वो नर्वस हो रही थी। चौधरी, तेरा वो खोता किधर है? चौधरी वजाहत घर के अंदर दाखिल होते हुए अपनी बीवी से बोला था। चौधरी साहब, कभी तो मेरे पुत्र के लिए अच्छे अल्फाज बोल लिया करे, आते ही शुरू हो जाते हैं। जाए नमाज को लपेटते हुए चौधरी की बीवी खड़ी हुई थी। मेरे पुत्र के कुर्तूत चंगे हों तो फिर मैं कुछ इसलिए भी चंगा बोल लिया करूँ ना। सारा दिन गली के आवारा कुत्तों की तरह के साथ उधर उधर मुंह मारता फिरता है। अपने गांव के अलावा सारे साथ वाले गांव में भी मेरी थू थू करवा दी है उस कुत्ते के पुट ने। चौधरी साहब, खुदा का खौफ किया करो, कम से कम गालियां तो ना दिया करें मेरे बेटे को। ये पकड़े पिए और ठंडे हो जाएं। पानी का गिलास हाथ में पकड़ाते हुए चौधरी की बीवी उसका गुस्सा ठंडा कर रही थी। जैसे तेरे पुत्र के करतूत है ना, वो दिन दूर नहीं है कि उसे चुल्लू भर पानी में डूब बनना पड़ेगा। अब्बा साईं, सलाम अम्मा साईं। चौधरी खुर्रम, जो अभी अभी घर के अंदर दाखिल हुआ था, सामने बैठे पीपल के दरख्त के नीचे चारपाइयों पर अपने माँ बाप को सलाम करते हुए अपनी चादर का एक पल्लू उठाकर पीछे की जानिब को झटक दिया। चेहरे पर आकड़ सजाए हुए उठा और आकर वहां पे बैठ गया था। जा, कोई चाय पन्नी का बंदोबस्त कर, तेरा लायक पुत्र आया हुआ है। अपने यारों से के साथ गलियां गूचों में मुंह मार के। अब साईं, खुदा के लिए आते ही मत शुरू हो जाए। क्यों, ऐसे कौन से कारनामे सरअंजाम देकर आया है जो आते ही तेरी खिदमत के लिए घर के बूहे खोल दिए जाएं? चंगे काम करके दिखाए तो तुझे फूलों की माला डालने में भी मुझे कोई वक़्त नहीं है। ये तेरी करतूत तो ऐसे हैं कि तुझे देखकर मुझे गुस्सा आ जाता है। सारा दिन पूरे गांव में तेरे ही कारनामों की बातें सुनता हूँ, और सबकी थू थू। चौधरी साहब, अल्लाह का खौफ करें, अभी घर में दाखिल हुआ है, ये सारी बातें बाद में भी हो सकती हैं। मामले को ठंडा करने के लिए चौधरान बीच में बोली थी। हमेशा मुझे ही चुप करवाना, कभी अपने नालायक पुत्र को समझा लिया करो। और चलो, और कोई काम नहीं है तो शहर जाकर मानो बेटी को ही ले आओ। तो अब्बा साईं, इतनी सी बात आप मुझे प्यार से भी बोल सकते थे ना, मैं खुशी खुशी कर देता। सारी जिंदगी तुझे समझाता ही रहा, तुझे खुद नहीं पता कि महानूर बेटी को कितने दिन हो गए हैं गांव में आए हुए। वो हॉस्टल में हमारा इंतजार कर रही है, कब उसका निकम्मा भाई उसको लेने जाएगा। अब दफा हो, शाम को जाकर बहन को ले आई, रात वहीं पर रुक जाना, सुबह सफर अच्छा होता है। वैसे भी लाहौर में तेरे बहुत निकम्मे दोस्त हैं, उनके पास रुक जाना। अम्मा साईं, अब देख लो, सारी बात मान रहा हूँ, फिर भी गालियां दिए जा रहा है। खुर्रम ने उठते अपनी माँ को शिकायत की। चौधरी साहब, मेरा पुत्र बात तो मान रहा है ना, बड़ा आसान कर रहा है तेरा पुत्र। पूरी दुनिया को तेरे पुत्र नहीं अभी कांधे पर उठा रखा है, बहुत बोझ है तेरे पुत्र के कांधों पर। जाते हुए चौधरी साहब ने अपने तंज के निश्तर चलाते खुर्रम अपनी चादर को झटकते हुए उठ खड़ा हुआ। कभी जिंदगी में अपने पुत्र से खुश भी हो जाया करें। चौधरी साहब, बस करें, अब तो चला गया है, जान भी छोड़ दिया करें उस नागवारी से।
सर पर हाथ रखते हुए चौधरान बोली थी, एक दिन तू बहुत पछताएगी खुर्रम की माँ। जिस रास्ते पे तेरा बेटा चल निकला है ना, उसे वापस मोड़ लेना, वरना एक दिन दोनों के हाथ में सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रहेगा। बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज तुम मेरे पास आकर बैठे हो और इतनी सारे हम माँ बेटी ने बातें की हैं। महक पहली बार अपनी सास के पास जाकर बैठी थी और उससे काफी अच्छा लगा था अपनी सास से बात करते हुए। वो काफी सादा मिजाज और नरम दिल औरत थी। अम्मा, वैसे आपने रूम में मुझे बुलाया क्यों था? कोई काम था? क्यों, मैं वैसे अपनी बेटी को नहीं बुला सकती अपने पास बैठने के लिए? बुला सकती हैं, लेकिन मैंने तो वैसे ही पूछा। कोई ज़रूरी काम हो तो बताए, महक ने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा। बेटा, मैंने बहुत दिल से तुम्हारे लिए एक सूट तैयार करवाया है। मैं चाहती हूँ तुम शाहजेब की शादी पर वो सूट पहन कर जाओ। महक की सास ने उसे अपनी अलमारी से एक सूट निकाल कर दिया, जिस पर बहुत नफीस काम हुआ हुआ था। उसका कुर्ती और शरारा था, साथ में एक बॉक्स जिसमें गोल्ड की बहुत नफीस ज्वेलरी थी, और साथ में अपना खानदानी कंगन भी महक को दिया। तो आपके हैं ना, आप पहने। बेटा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए प्यार है, जो मेरी सास ने मुझे दिया था और मैं तुम्हें दे रही हूँ। ये कहते हुए महक की सास ने खुद अपने हाथों से महक के हाथों में कंगन पहना दिया और कहा कि बेटा, हमारी खानदानी कंगन है, अब से तुम्हारे हैं, इन्हें संभाल के रखना। महक ने खुशी से थैंक यू बोलते हुए पहली बार अपने सास के गले लगी थी। बेटा, थैंक यू की जरूरत नहीं है, तुम मेरी बेटी हो। माँ हमेशा अपनी बेटी को अपनी चीजें देती हैं। अब तुम जाकर तैयार हो जाओ। महक खुशी खुशी अपनी चीजों को देखते हुए अपने रूम की तरफ चल दी। रूम में जाते ही उसकी नजर बेड पे पड़ी हुई शॉपिंग बैग पर गई। अभी वो देख ही रही थी कि अहमर वॉशरूम से फ्रेश होकर आया था। देखा, महक ने तजस्सुस से अहमर को देखा। अहमर ने एक आईब्रोज उठाकर उसे देखा। क्या वही तो मैं पूछ रही हूँ कि ये सब क्या है? महक ने जवाब दिया, खुद ही खोलकर देख लो, अहमर ने मुस्कुराते हुए कहा। महक ने अपने हाथ में पकड़े हुए कपड़ों को बेड पर रखा, शॉपिंग बैग को खोलना शुरू किया, जिनमें मुख्तलिफ कलर के खूबसूरत ड्रेसेस थे। महक को समझ नहीं आ रहा था कौन सा ड्रेस ज्यादा खूबसूरत है। वो एक एक को पकड़कर दूसरे को देखती थी। अहमर, ये सब किसके लिए हैं? तजस्सुस भरी नजरों से देखते हुए पूछा। ये सब मेरे लिए हैं, मुझे ये कलर बहुत पसंद है। अहमर ने मुस्कुराकर अपनी जुबान को दांतों तले दबाते हुए कहा। छी, सीरियसली, ये पहनकर आप कैसे लगेंगे? महक पहली बार अहमर की बात पर यूं खिलखिलाकर हंसी थी। ये लड़कियों वाले कपड़े हैं, मैं तो नहीं पहनूंगा, जाहिर सी बात है तुम्हारे लिए हैं यार। अहमर ने हंसते हुए कहा। अब बताओ तुम्हें ये कैसे लगे कपड़े? अहमर ने महक के चेहरे की खुशी देखकर पूछा। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, महक ने खुशी से अहमर की जानिब देखते हुए कहा। खूबसूरत तो ये हैं, लेकिन ज़्यादा तब होंगे जब तुम इन्हें पहनोगी। अहमर टॉवल गले में डालते सर को खुश करते हुए दिलकश निगाहों से उसे देखते हुए बोला। मगर मैं तो आज उनमें से कोई नहीं पहनूंगी। क्यों? अहमर ने हैरानी से देखते हुए कहा। अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें ये सब डिज़ाइंस पसंद है, और अब तुम कह रही हो कि उनमें से कोई नहीं पहनोगी। नाराज़ ना हो, मैं आज ये ड्रेस नहीं पहन सकती जो अम्मा ने मेरे लिए सेलेक्ट किया है। बेड पर रखे हुए ड्रेस की जानिब इशारा करते हुए कहा। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये है कि आज शौहर पर अपनी अम्मा जान को तरजीह दी जा रही है। ठीक है भाई, सास और बहू आपस में मिलकर रोज मेरे साथ ऐसा किया करोगी। ठीक है, जो तुम्हारा दिल करे वो पहन लेना, और बाद में इनमें से कोई सेलेक्ट करके वो पहन लेना। अहमर को खुशी हुई थी ये सोच कर के महक उसकी माँ का एहतराम और इज्जत कर रही है। महक ने खिले हुए चेहरे से अपना जोड़ा और ज्वेलरी अहमर को दिखाई। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है, और जब तुम इसे पहनोगी तो इससे भी ज़्यादा हसीन और खूबसूरत हो जाएगा। अहमर ने जोड़े के साथ महक की दिलकशी की भी तारीफ की थी। अपनी कलाइयों को हिलाते हुए उसने कंगन भी दिखाया था। अम्मा ने दिया है, मगर ये कंगन तो अम्मा जान अपनी बहू को पहनाना चाहती थी। अहमद ने बिना तासरात के चेहरा गोल किया, उसके चेहरे के तासरात देखना चाहता था। हाँ, तो मैं उनकी बहू हूँ ना, उसलिए कंगन पर मेरा ही तो हक बनता है। अच्छा जी, मैं बस यही सुनना चाहता था। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुमने दिल से इस घर की बहू खुद को तस्लीम कर लिया है। उसकी दोनों कलाइयों को अपने हाथों से बारी बारी कंगन वाली जगह को चूम लिया। महक ने शर्माते हुए अपने हाथ पीछे कर लिए। पीछे कहाँ हटे जा रही हैं? करने को तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, जरा शादी वाला किस्सा निपटा ले दो। मोहतरमा, वैसे भी कल रात कुछ वादे हुए थे हम दोनों के दरमियान, आज रात वो पूरे करने का टाइम आ गया है। उसकी कमर पर हाथ रखते हुए वो दबाता हुआ बोला था। अमर प्लीज, हम लेट हो जाएंगे और फिर शाहजेब भाई आपसे नाराज हो जाएंगे। अमर को बहकता देखकर महक शर्मा कर नजरें उधर उधर कर वो अपने दोनों कंगन वाली कलाइयों को देख रही थी। शाहजेब भाई की एक बार शादी हो जाने दो,
اس کے بعد پوچھوں گا کہ بیوی کے ساتھ روم میں ہوتے ہوئے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ پلیز آپ تیار ہو جائیں اور مجھے بھی تیار ہونے دیں۔ مہک مسکراتے ہوئے احمد کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیچھے ہٹی کر مسکراتی ہوئی واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ کوئی نہ میری کتاب میں یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ اس کا بھی برابر حساب لیا جائے گا، اور اونچی آواز میں کہتا ہوا مرر کے سامنے تیار ہونے لگا۔ مہک کے بدلے ہوئے انداز نے احمد کو پرسکون کر دیا تھا۔ مہک کا واضح بدلاؤ احمد کو نظر آ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس کی بیوی کا دماغ لائن پر آ گیا ہے۔